تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خوارج اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت دنیا میں طاقتور 3 آدمی ہیں، ایک سیدنا علی ہے، ایک سیدنا معاویہ ہیں، ایک سیدنا عمرو بن العاص ہیں۔ عمرو بن العاص مصر کے گورنر ہیں، حضرت معاویہ شام کے گورنر ہیں، حضرت علی کوفے میں ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا پروگرام بنائیں کہ ان 3 آدمیوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ تینوں قتل ہو گئے تو اسلام کی طاقت کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ تو اس کام کے لیے 3 آدمی تیار ہوئے۔ عمرو بن تمیمی، اس نے کہا کہ میں تو عمرو بن العاص کو قتل کروں گا۔ ایک کا نام بکر بن غالب تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا۔ اور تیسرا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ اور پروگرام یہ بنا کہ 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے وقت اپنے اپنے مقام پہ تینوں کو شہید کر دیا جائے۔ وہ پروگرام کے مطابق چل پڑے۔ عبد الرحمن میں ملجم آیا کوفے میں، تو راستے میں ایک خارجی کے گھر میں ٹھہرا، اس کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ اس سے کہا کہ میں تمہارے عشق میں، اس نے کہا نہیں، میرے عشق کی ایک شرط ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تب کروں گی جب حضرت علی کو قتل کر کے آؤ گے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آنا نہیں، قتل کر کے آؤ گے تو شادی کروں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص تو اس دن صبح کی نماز میں آئے ہی نہیں، کسی اور بندے کو بھیجا، وہ شہید ہو گیا بیچارہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بکر نے آ کے حملہ کیا، لیکن آپ کو چھوٹا حملہ ہوا، زخمی تو ہوئے لیکن بچ گئے۔ اور یہ بدبخت سیدنا علی کے قتل کے لیے جو آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا میں 2 بدبخت ہیں۔ ایک بدبخت تو وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا شقی وہ ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا۔ حضور پہلے فرما چکے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑے بدبخت وہ ہوں گے۔ تو حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے، ابھی اندر آئے تو ظالم نے سر پہ تلوار سے حملہ کیا، اور تلوار جو تھی سر سے آتی ہوئی وہ نیچے تک آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ اس کے بعد سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا۔ اور میں پہلے یہ بتاؤں کہ مارنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ خارجی ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ اور میں فزت رب الکعبہ، الحمدللہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں شہید ہو گیا، کافر کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں۔ آپ نے حضرت حسن حسین کو بھی بلایا، فرمایا کہ اس کو ایسی کوئی بات نہیں کہنا، جو شریعت کا قصاص ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور مشہور روایات یہی ہیں کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے، وہیں آپ دفن ہوئے۔ لیکن اس بارے میں اکثر روایات یہی ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نجف اشرف میں شہید ہوئے۔ اور سیدنا علی کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد مسند خلافت پہ کون آئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ تو اس کے بعد حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، واللہ اعلم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔